آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جس نے سیاسی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی۔ بالکل۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں، جیسے ہم اس سیریز کا حصہ اول کہہ رہے ہیں، ہم اسٹیون لیوٹسکی اور ڈینیل زیبلاٹ کی اس شہرہ آفاق کتاب کے انٹروڈکشن، اس کے علاوہ چیپٹر 1 یعنی فیٹفل الائنسز اور چیپٹر 2 گیٹ کیپنگ ان امریکہ پر بہت گہرائی میں بات کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم ان تاریخی واقعات کی گہرائی میں اتریں، میں یہ واضح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس تفصیلی جائزے کا مقصد صرف اور صرف مصنفین کی ریسرچ اور ان کے تاریخی حقائق کو سامنے لانا ہے۔ بالکل، یعنی ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے۔ جی بالکل، ہمارا مقصد کسی مخصوص سیاسی نظریے، چاہے وہ دائیں بازو کی سیاست ہو یا بائیں بازو کی، اس کی حمایت یا مخالفت کرنا قطعاً نہیں ہے۔ ہم صرف ان پیٹرنز کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں جو تاریخ کے پنوں میں درج ہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم کتاب کے مرکزی خیال کی طرف آئیں، میرا مطلب ہے وہ بات جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سرد جنگ کے دور میں سنا تھا کہ جمہوریتیں ٹینکوں اور بندوقوں کے زور پر ختم ہوتی ہیں۔ ہاں، جیسے چلی میں ہوا تھا۔ بالکل۔ 1973 میں سینٹیاگو میں صدارتی محل پر بمباری کی گئی، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ نہیں، اب طریقہ کار بالکل بدل چکا ہے۔ اب جمہوریت کا زوال ایک بہت ہی خاموش عمل بن گیا ہے۔ آج کی جمہوریتیں اب سڑکوں پر موجود فوجی ٹینکوں سے نہیں، بلکہ بیلٹ باکس کے ذریعے ختم ہوتی ہیں۔ بیلٹ باکس کے ذریعے؟ یعنی لوگ خود ووٹ دے کر لاتے ہیں؟ جی ہاں، وہ لیڈر جو باقاعدہ جمہوری عمل سے منتخب ہو کر آتے ہیں اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد وہ انہی جمہوری اداروں کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وینزویلا میں ہیگو شاویز کی مثال اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ 1998 میں جب شاویز نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کوئی فوجی بغاوت نہیں کی تھی، اس نے ایک باقاعدہ شفاف جمہوری انتخاب جیتا تھا، اور عوام اس سے شدید محبت کرتے تھے کیونکہ اس نے روایتی کرپشن کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے دیمک کسی گھر کی بنیادوں کو اندر سے کھا رہی ہو۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ مطلب باہر سے پینٹ بالکل ٹھیک اور چمکدار نظر آتا ہے، سڑک سے گزرنے والوں اور حتیٰ کہ خود گھر میں رہنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کیونکہ عمارت کا سٹرکچر بظاہر اپنی جگہ کھڑا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس دیمک کی سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے کترنے کی کوئی آواز نہیں آتی۔ شاویز نے اقتدار میں آ کر راتوں رات کوئی آئین معطل نہیں کیا تھا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے بہت خاموشی سے قانون کے دائرے میں رہ کر خامیوں کا فائدہ اٹھایا۔ سب سے پہلے اس نے کانگریس اور عدالتوں کا رخ کیا، پرانے ججوں کو ہٹا کر سپریم کورٹ میں اپنے وفادار لوگوں کو بٹھا دیا۔ پھر جب میڈیا کی باری آئی تو اس نے چینلز کو براہ راست تالے نہیں لگائے، بلکہ ان پر ٹیکس چوری کے مقدمات بنا دیے اور ان کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ مطلب بظاہر سب کچھ قانونی لگ رہا تھا۔ بالکل، اور پھر صدارتی مدت کی حد بھی ختم کر دی گئی۔ جب تک دنیا کو اور خود وہاں کے عوام کو احساس ہوا کہ وینزویلا ایک مکمل آمریت میں تبدیل ہو چکا ہے، تب تک وہ عمارت اندر سے پوری طرح کھوکھلی ہو کر گر چکی تھی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر سڑکوں پر فوجی ٹینک موجود نہ ہوں اور آئین بھی بظاہر چل رہا ہو، تو عام شہریوں کو کب اور کیسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی جمہوریت کھو رہے ہیں؟ یہی تو الجھن ہے۔ کیا یہ دھوکہ دہی کا سب سے خطرناک طریقہ نہیں ہے؟ کوئی خطرے کی گھنٹی بجتی ہی نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، چونکہ کوئی ایک ایسا واضح لمحہ یا کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوتا جس پر لوگ فوراً سڑکوں پر نکل آئیں، اس لیے یہ زوال بہت طویل عرصے تک عوام کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ ہاں، اور جو چند لوگ ان زیادتیوں پر آواز اٹھاتے بھی ہیں نا، انہیں معاشرے میں یہ کہہ کر تنرا کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں یا ملکی مفاد کے خلاف بول رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کوئی بھی آمر کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ جمہوریت کو ختم کر رہا، وہ ہمیشہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جمہوریت کو بچانے آیا ہے۔ اس ساری صورتحال سے میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے۔ یہ جو دیمک ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ خود بخود تو گھر میں نہیں آتی نا؟ جی، وہ خود نہیں آتی۔
کتاب کے پہلے باب فیٹفل الائنسز میں یہ ایک بڑا چشم کشا دعویٰ ہے کہ اکثر اوقات گھر کے مالکان خود اسے اندر لے کر آتے ہیں۔ بالکل، مصنفین کا کہنا ہے کہ یہ روایتی اور تجربہ کار سیاست دان ہوتے ہیں جو خود ان آمروں کے لیے اقتدار کا دروازہ کھولتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی مثال؟ تاریخ اس تلخ حقیقت سے بھری پڑی ہے۔ اٹلی کی مثال لے لیں، 1922 میں مسولینی کا جو مشہور مارچ آن روم تھا، ہاں وہ تو بہت مشہور ہے۔ اسے فاشسٹ تاریخ میں ایک بہت بڑے اور خونی انقلاب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اچھا، تو حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت اٹلی میں شدید معاشی بحران تھا، مزدوروں کی ہڑتالیں عروج پر تھیں۔ روایتی اشرافیہ اور بادشاہ کو سوشلزم کا شدید خوف تھا کہ کہیں مزدوروں کا انقلاب نہ آ جائے۔ اور مزے کی بات یہ کہ مسولینی کے حامی جو بلیک شرٹس کہلاتے تھے، وہ جب روم کی طرف نکلے تو وہ زیادہ تر نہتے تھے، غیر منظم تھے، بارش میں بھیگ رہے تھے۔ اٹلی کی باقاعدہ فوج چاہتی تو انہیں چند گھنٹوں میں منتشر کر سکتی تھی۔ تو پھر فوج نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ کیونکہ خوفزدہ بادشاہ وکٹر ایمانویل تھرڈ اور اس وقت کے روایتی سیاستدانوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسولینی کو خود حکومت بنانے کی دعوت دے دی جائے تو وہ اس کی طاقت کو استعمال کر کے ان سوشلسٹوں کو کچل دیں گے اور پھر اسے قابو میں کر لیں گے۔ یعنی انہوں نے اقتدار کی چابیاں خود مسولینی کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے پڑوسیوں کو ڈرانے کے لیے ایک خونخوار شیر کو پالتو جانور بنا لیں۔ زبردست، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس غلط فہمی میں کہ آپ کے پاس اس شیر کی زنجیر موجود ہے، لیکن آخر میں وہ شیر آپ کو ہی کھا جائے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان پرانے سیاستدانوں کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو زنجیر ہے وہ لوہے کی ہے، لیکن در حقیقت وہ کاغذ کی ہوتی ہے۔ اور جرمنی میں ہٹلر کے عروج کے پیچھے بھی بالکل یہی فیٹفل الائنس یا مہلک اتحاد کی نفسیات کار فرما تھی۔ وہ کیسے؟ ہٹلر تو بہت مقبول تھا نا؟ مقبول ضرور تھا، لیکن 1933 میں جرمنی کی معیشت تباہال تھی اور پارلیمنٹ میں کسی بھی پارٹی کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی۔ ایسے میں ایک قدامت پسند رہنما تھا، فرانس وان پاپین۔ جی۔ اس نے ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا۔ اسے معلوم تھا کہ ہٹلر کے پاس سڑکوں پر عوام کا ہجوم ہے اور خود وان پاپین کے پاس اشرافیہ اور اداروں کی حمایت تھی۔ تو اس نے سوچا کہ ہٹلر کو چانسلر بنا کر وہ اسے مکمل طور پر کنٹرول کر لے گا۔ واہ، کتنی بڑی غلط فہمی تھی۔ بالکل۔ فرانس وان پاپین کا ایک تاریخی جملہ کتاب میں درج ہے جو اس کی خام خیالی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس نے کہا تھا، ہم نے اسے اپنے مقاصد کے لیے رکھ لیا ہے، ہم اسے اتنا کونے میں دھکیل دیں گے کہ وہ چیخ اٹھے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ حقیقت میں کون چیخا۔ بالکل، ہٹلر نے چند مہینوں میں ہی سارے روایتی سیاستدانوں کا صفایا کر دیا۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی ہے، یہ جو روایتی سیاستدان ہوتے ہیں یہ اتنے تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگیاں سیاست کے داؤ پیچ اور جوڑ توڑ میں گزرتی ہیں۔ جی ہاں۔ یہ کیوں دہراتے ہیں کہ وہ ایک آمر کو کنٹرول کر لیں گے؟ دیکھیں، اس ناکامی کی بنیادی وجہ ان کا اپنا تکبر اور سیاسی بقا کی جنگ ہوتی ہے۔ تکبر؟ ہاں، کیونکہ جب معاشی تباہی یا عوامی غصے کی وجہ سے ان پرانے سیاستدانوں کا اقتدار خطرے میں پڑتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی نیا کرشماتی شخص جو بظاہر پرانے سسٹم کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے لیکن عوام میں مقبول ہوتا ہے، انہیں اپنی بقا کی آخری سیڑھی نظر آتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، ان کا تکبر انہیں یقین دلاتا ہے کہ یار ہم تو سسٹم کے پرانے کھلاڑی ہیں، یہ نیا شخص سیاست کے پیچیدہ کھیل کو کیا سمجھے گا۔ وینزویلا میں رافیل کالڈیرا کی مثال لے لیں۔ وہ کون تھا؟ وہ وینزویلا کی جمہوریت کے بانیوں میں سے ایک تھا اور سابق صدر تھا، لیکن 1992 میں اس کا سیاسی کریئر ختم ہو رہا تھا۔ اسی دوران ایک جونیئر فوجی افسر ہیوگو شاویز نے حکومت کے خلاف ایک ناکام بغاوت کی اور جیل چلا گیا۔ تو رافیل کالڈیرا نے کیا کیا؟ اسے چاہیے تھا کہ وہ اس بغاوت کی مذمت کرتا، جی، لیکن اس نے اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے شاویز کے حق میں بیان دے دیا۔ کیا واقعی ایک بغاوت کرنے والے کے حق میں؟ جی، اور اسی ہمدردی کے لہر کی بدولت کالڈیرا دوبارہ صدر بن گیا۔ اور صدر بنتے ہی اس نے کیا کیا؟ اس نے شاویز کے الزامات ختم کیے، اسے جیل سے رہا کیا اور اسے مین سٹریم سیاست میں داخلے کا راستہ فراہم کر دیا۔ یہ تو واقعی مہلک اتحاد ہے، لیکن
چونکہ تجربہ کار سیاستدان بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ہی کسی ممکنہ آمر کو کیسے پہچانا جائے۔ بالکل، اور اسی کے لیے کتاب میں ایک پورا پیمانہ دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ وہ خطرہ ہیں۔ تو کوئی ایسا پیمانہ ہونا چاہیے جس سے آمریت کو ماپا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے مصنفین نے مشہور پولیٹیکل سائنٹسٹ خوان لنز کے تصور کو پیش کیا ہے، جسے انہوں نے 4 اہم لٹمس ٹیسٹ یا اشاروں میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، وہ 4 اشارے کیا ہیں؟ پہلا اشارہ ہے جمہوری قواعد کی نفی کرنا، یعنی ریجیکشن آف ڈیموکریٹک رولز۔ مطلب آئین کو نہ ماننا۔ ہاں، یا انتخابات سے پہلے ہی یہ دھمکی دینا کہ اگر نتائج میری مرضی کے خلاف آئیں تو میں تسلیم نہیں کروں گا یا انہیں دھاندلی زدہ کہوں گا۔ صحیح۔ اور دوسرا اشارہ؟ دوسرا ہے مخالفین کی قانونی حیثیت سے انکار، یعنی ڈینائل آف اپوننٹس لیجیٹیمیسی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حریفوں پر تنقید کرنا؟ صرف تنقید نہیں، بلکہ سیاسی حریفوں کو غدار، مجرم یا قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینا، یہ کہنا کہ انہیں سیاست کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اوہ، سمجھ گئی۔ اور تیسرا؟ تیسرا اشارہ ہے تشدد کی حوصلہ افزائی یا ٹالریشن آف وائلنس۔ کیا وہ لیڈر اپنے حامیوں کے پرتشدد ہجوم کی خاموش حمایت کرتا ہے یا کسی نجی ملیشیا سے تعلق رکھتا ہے؟ اور چوتھا اشارہ؟ شہری آزادیوں پر پابندی کا رجحان، یعنی میڈیا پر پابندیاں؟ بالکل، میڈیا کو دھمکانا یا ان صحافیوں اور اداروں پر قانونی مقدمات بنانا جو ان پر تنقید کرتے ہوں۔ میں یہاں آپ کی بات پر تھوڑا سا پش بیک دینا چاہوں گی، ایک تنقیدی سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ دیکھیں، سیاست میں حریفوں پر سخت تنقید کرنا تو جمہوریت کا حصہ ہے۔ ایک عام سیاسی بیان بازی جس میں غصہ ہو، اور یہ جو آپ نے کہا کہ مخالفین کی قانونی حیثیت سے انکار، ان دونوں کے درمیان حد فاصل یا لائن کہاں اور کیسے کھینچی جا سکتی ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ کیا غصے میں دیا گیا ہر بیان آمرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اور یہی وہ باریک فرق ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک عام جمہوری رہنما یہ کہے گا کہ میرے مخالف کی پالیسیاں معیشت کے لیے تباہ کن ہیں، اسے ووٹ مت دیں۔ بالکل، یہ تو سب کہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ مخالف کو جیل میں ڈال دینا چاہیے کیونکہ وہ غدار ہے۔ لکیر اس وقت کراس ہوتی ہے جب سیاسی اختلاف کو جرائم کے خانے میں ڈال دیا جائے، یعنی اختلاف کو دشمنی بنا دیا جائے۔ جی ہاں، جب کوئی لیڈر مسلسل یہ بیانیہ بنائے کہ صرف وہی محب وطن ہیں اور باقی سب غیر ملکی ایجنٹ ہیں، تو دراصل وہ اس جمہوری اصول کو توڑ رہا ہوتا ہے کہ سب کے پاس مساوی حقوق ہیں۔ یہ فرق واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اب فرض کریں کہ اس لٹمس ٹیسٹ کے ذریعے ایک خطرناک رہنما کی پہچان ہو گئی ہے، تو اسے اقتدار تک پہنچنے سے روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مصنفین کے مطابق یہ ذمہ داری جمہوریت کے گیٹ کیپرز کی ہے۔ گیٹ کیپرز؟ مطلب عوام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، کتاب کے دوسرے باب گیٹ کیپنگ ان امریکہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عوام کا کام فلٹر کرنا نہیں ہے، فلٹر کا کام سیاسی جماعتوں کا ہے۔ سیاسی جماعتیں فلٹر کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں انتہا پسند لیڈروں کا ابھرنا ایک نارمل بات ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مین سٹریم یا اقتدار کے قریب نہ آنے دیں۔ یورپ میں اس کی کامیاب مثالیں موجود ہیں۔ جیسے کہ 1936 میں بیلجیم کی مثال لے لیں، وہاں ایک فاشسٹ پارٹی ابھری جس کا نام ریکس تھا۔ بیلجیم کی روایتی کیتھولک پارٹی پر بہت دباؤ تھا کہ وہ ریکس کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے کیونکہ دونوں دائیں بازو کے تھے۔ تو کیا انہوں نے اتحاد کر لیا، مسولینی والے واقعے کی طرح؟ نہیں، اور یہی کامیاب گیٹ کیپنگ تھی۔ کیتھولک پارٹی کے رہنماؤں نے اقتدار کی خاطر ان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے نظریاتی حریفوں یعنی سوشلسٹوں کے ساتھ مل کر اتحاد بنا لیا تاکہ فاشسٹوں کو باہر رکھا جا سکے۔ واہ، مطلب انہوں نے وقتی مفاد کے بجائے جمہوریت کو بچایا۔ بالکل، فن لینڈ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہاں کی قدمت پسند جماعتوں نے ایک پرتشدد موومنٹ جسے لپوا موومنٹ کہتے تھے اس پر پابندی لگا دی، حالانکہ وہ انہی کے ہم خیال تھی۔ میں اسے سن کر ایک تشبیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جی بتائیں۔ یہ تو کسی نائٹ کلب کے نظام جیسا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے یہ روایتی رہنما اس کلب کے باؤنسر کی طرح کام کرتے تھے۔ بہت خوب، ہاں۔ سختی سے روکتا ہے جو اندر آ کر ماحول خراب کر سکتے ہیں۔ جب آپ باؤنسر کو ہٹا کر سب کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں تو پھر کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ یہ باؤنسر والی تشبیہ 100% درست ہے۔ امریکہ کی پوری سیاسی تاریخ اسی باؤنسر والے نظام پر کھڑی ہے۔
امریکہ میں وہ کیسے؟ 1970 کی دہائی سے پہلے امریکہ میں صدارتی امیدوار کا فیصلہ عام عوام کے پرائمری ووٹوں سے اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا پارٹی کے کنونشنز میں بند کمروں میں ہوتا تھا۔ وہ جنہیں اسموک فلڈ بیک رومز کہتے ہیں؟ بالکل۔ 1920 کا شکاگو کنونشن یاد کریں، وہاں وارن جی ہارڈنگ کو ریپبلکن امیدوار نامزد کیا گیا۔ یہ فیصلہ چند پارٹی لیڈروں نے سگار پیتے ہوئے ایک بند کمرے میں کیا تھا۔ لیکن یہ تو سننے میں بہت غیر جمہوری لگتا ہے۔ بظاہر غیر جمہوری تھا، لیکن اس کا ایک بہت اہم مقصد تھا۔ ان پارٹی مالکان کا کام اس باؤنسر جیسا تھا جو انتہا پسندوں کو دور رکھتا ہے۔ کوئی مثال ہے کہ انہوں نے کسی مقبول لیکن خطرناک آدمی کو روکا ہو؟ بالکل۔ 1930 کی دہائی میں فادر کفلن اور ہیوی لانگ، اور اس سے بھی بڑی مثال ہنری فورڈ کی ہے۔ ہنری فورڈ، گاڑیوں والا؟ جی ہاں، ہنری فورڈ بہت مقبول تھا، عوام اسے صدارت کے لیے چاہتے تھے، لیکن اس کے نظریات شدید انتہا پسندانہ اور یہود مخالف تھے، یہاں تک کہ ہٹلر نے بھی اس کی تعریف کی تھی۔ اوہ، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اس کے پاس عوام کی 30 سے 40% حمایت تھی، لیکن سیاسی جماعتوں کے باؤنسرز نے اسے اقتدار کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ انہوں نے اسے نامزد ہی نہیں کیا۔ یہاں سے میرے ذہن میں ایک بہت گہرا سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیے۔ تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ 100% خالص جمہوریت، جہاں صرف عوام کے فوری جذبات ہی فیصلہ کریں اور بیچ میں کوئی فلٹر یا باؤنسر نہ ہو، کیا وہ دراصل خود جمہوریت کی بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ یہی تو پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ جمہوریت کے بانی اس خطرے کو سمجھتے تھے۔ الیگزینڈر ہیملٹن نے بھی کہا تھا کہ آمریت عوام کے جذبات کو بھڑکانے سے ہی آتی ہے۔ اگر آپ دروازے مکمل کھول دیں گے اور عوام غصے میں ہوں گے تو وہ ایسے شخص کو ووٹ دے دیں گے جو کل کو ان کے اپنے حقوق چھین لے گا۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہلک اتحاد سے بچنا اور ان مضبوط گیٹ کیپرز کا ہونا کسی بھی معاشرے کے لیے کتنا ناگزیر ہے۔ جی، اور یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنے ارد گرد بکھرتے اور بنتے سیاسی نظاموں کا فہم رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن میں اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ایک نئے زاویے پر لا کر چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا سوال جس پر ہم نے ابھی تک بات نہیں کی۔ کون سا سوال؟ دیکھیں، اگر سیاسی جماعتیں جمہوریت کے گیٹ کیپرز یا باؤنسر تھیں تو آج کے اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں کیا ہوگا؟ بہت گہری بات ہے۔ جہاں ایک لیڈر کو عوام تک پہنچنے کے لیے کسی پارٹی، کسی کنونشن یا روایتی میڈیا کے باؤنسر کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ سیدھا ٹویٹر یا یوٹیوب سے عوام سے جڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ کیا ٹیکنالوجی نے روایتی گیٹ کیپنگ کو ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دیا ہے؟ ہم سامعین کو اسی فکری سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ آئندہ حصے میں ہم دی گریٹ ریپبلکن ایبڈیکیشن اور سبورٹنگ ڈیموکریسی جیسے اہم موضوعات پر بات کریں گے کہ کیسے ادارے ہتھیار بن جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خاص ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع آج کل کے حالات کے حساب سے بہت اہمیت بھی رکھتا ہے۔ ہاں، تو آج ہم سٹیون لیوٹسکی اور ڈینیل زبلیٹ کی مشہور کتاب ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی کے حصہ دوم کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ خاص طور پر ہم باب 3 دی گریٹ ریپبلکن ایبڈیکیشن اور باب 4 سبورٹنگ ڈیموکریسی پر بات کریں گے۔ صحیح، اور یہ دونوں ابواب ہمیں بتاتے ہیں کہ جمہوریتیں اصل میں ختم کیسے ہوتی ہیں۔ مطلب اگر میں آپ سے کہوں کہ تصور کریں ایک ملک کی جمہوریت ختم ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ابھرتا ہے؟ شاید سڑکوں پر فوجی ٹینکس، صدارتی محل پر بمباری اور ایک آمر کا زبردستی اقتدار پر قابضہ کرنا۔ ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے 1973 میں چلی کے اندر ہوا تھا، جب صدارتی محل پر باقاعدہ بم برسائے گئے تھے۔ اور کہیں زیادہ پراسرار بھی ہے، کیونکہ آج کل آمریت اس طرح شور مچا کر نہیں آتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا آج کا مشن یہی سمجھنا ہے کہ جدید دور میں جمہوری نظام کا زوال کسی فوجی بغاوت سے نہیں ہوتا، بلکہ حیرت انگیز طور پر یہ کام خود منتخب نمائندوں کے ذریعے قانونی خامیوں اور بیلٹ باکس کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی حقیقت ہے۔ لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک انتہائی اہم شرط یا آپ کہہ لیں کہ وضاحت جو ہم دونوں کی طرف سے ہے وہ کرنی ضروری ہے۔ بالکل، خاص طور پر کیونکہ ہم باب 3 کے حوالے سے بات کریں گے جس میں امریکی سیاست کا ذکر ہے۔
جی، تو ہم یہ واضح کر دیں کہ اس جائزے میں 2016 کے امریکی انتخابات، ڈونلڈ ٹرمپ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے جو بھی باتیں کی جائیں گی وہ مکمل طور پر کتاب کے مصنفین کے دلائل پر مبنی ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد کسی بھی دائیں یا بائیں بازو کی سیاست کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سختی سے مصنفین کے دلائل اور کتاب تک ہی محدود رہیں گے۔ بالکل، ہم صرف اور صرف غیر جانبداری سے کتاب کے مندرجات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ماہرین ایک بہت ہی دلچسپ اور پریشان کن تصور پر بات کرتے ہیں جسے وہ سیاسی دستبرداری یا پولیٹیکل ایبڈیکیشن کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دستبرداری کا تصور دراصل اس وقت عمل میں آتا ہے جب سیاسی جماعتیں اپنا بنیادی کام کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ ان کا بنیادی کام الیکشن جیتنا نہیں ہوتا؟ نہیں، صرف الیکشن جیتنا نہیں ہوتا۔ کسی بھی جمہوری نظام میں سیاسی جماعتیں محض الیکشن لڑنے کی مشینیں نہیں ہوتیں، بلکہ وہ ایک گیٹ کیپر یعنی چوکیدار کا کردار بھی ادا کرتی ہیں۔ اچھا، گیٹ کیپر سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب ان کا کام ایک فلٹر کی طرح ہوتا ہے، یہ یقینی بنانا کہ کوئی ایسا شخص اقتدار کے قریب نہ پہنچ جائے جو کل کو خود جمہوری اقدار کے لیے خطرہ بن جائے۔ لیکن تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں اکثر اس چوکیداری میں ناکام رہی ہیں۔ جیسے اگر ہم یورپ کی بات کریں تو اٹلی میں مسولینی یا جرمنی میں ہٹلر کی مثال لے لیں۔ بالکل، ان دونوں کو روایتی سیاسی دانوں نے ہی اقتدار کے دروازے تک پہنچایا تھا۔ ہاں، یہ سوچ کر کہ وہ ان انتہا پسندوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں گے، یعنی انہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں کنٹرول میں رکھیں گے۔ اور یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو جمہوریت کی تباہی کا آغاز کرتی ہے۔ پرانے اور روایتی سیاستدان سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی بیرونی یا انتہا پسند شخص کو قابو کر سکتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ امریکی تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں بھی ایسے انتہا پسند رہنما ابھرتے رہے ہیں، جیسے ہنری فورڈ یا سینیٹر جوزف مکارتھی۔ ہاں، وہ بھی کافی مقبول تھے۔ ہاں، مگر امریکی سیاسی جماعتوں کے اس فلٹر یا چوکیداری کے نظام نے طویل عرصے تک کامیابی سے کام کیا اور ایسے لوگوں کو کبھی اعلیٰ ترین عہدے یعنی صدارت تک نہیں پہنچنے دیا۔ تو یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر یہ چوکیداری کا نظام اتنا ہی مضبوط تھا تو پھر باب 3 کے مطابق حالیہ برسوں میں یہ کیسے ناکام ہو گیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب مصنف کے بقول 2016 کے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی قیادت ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزدگی حاصل کرنے سے روکنے میں ناکام رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاست کے کھیل کے اصول بدل گئے۔ دیکھیں، ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ پارٹی کے پرانے اور تجربہ کار رہنما بند کمروں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سا امیدوار آگے جائے گا۔ یعنی عوام کا براہ راست اتنا عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، اگر کسی شخص میں آمرانہ رجحانات ہوتے تو پارٹی کے بااثر لوگ اسے وہیں روک دیتے تھے، اسے فنڈز ہی نہیں ملتے تھے۔ لیکن پھر اس پرائمری نظام کو زیادہ عوامی بنانے کی کوشش کی گئی اور اسی دوران 2 بڑی تبدیلیاں آ گئیں۔ وہ 2 بڑی تبدیلیاں کون سی تھیں؟ پہلی تبدیلی تو متبادل میڈیا کا عروج تھا، جیسے کیبل نیوز اور پھر خاص طور پر سوشل میڈیا کا بے پناہ اثر و رسوخ۔ اور دوسری وجہ تھی انتخابی مہم کے لیے بے تحاشا فنڈنگ کا آزادانہ دستیاب ہونا۔ اچھا، یعنی اب امیدوار کو پارٹی کی محتاجی نہیں رہی۔ بالکل، ان 2 چیزوں نے پرانے چوکیداروں کو بے بس کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی امیدوار کے پاس میڈیا کی توجہ کھینچنے کی صلاحیت ہے اور اسے کہیں سے بھی فنڈنگ مل رہی ہے تو وہ براہ راست عوام تک پہنچ سکتا ہے اور پارٹی کی عادت بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ تو رشین رولٹ کے کھیل جیسا ہو گیا۔ اگر پارٹی کا بنیادی نظام خطرات کو چھاننے کے لیے بنایا گیا تھا تو وہ اتنی بری طرح ناکام کیسے ہوا؟ بظاہر تو یہ نیا نظام بہت جمہوری لگتا ہے نا، کہ عوام فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن یہی اس کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ جب آپ دروازے مکمل طور پر کھول دیتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیتے ہیں جو اندر آ کر پورے گھر کو ہی گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اور مصنفین کے مطابق جب روایتی رہنما اپنے وقتی سیاسی مفادات کے لیے خاموش رہتے ہیں یا ایسے امیدوار کی حمایت کرتے ہیں جو واضح طور پر خطرناک ہو، تو اسی عمل کو وہ سیاسی دستبرداری یا ایبڈیکیشن کہتے ہیں۔ صحیح،
اور خطرے کو پہچاننے کے لیے مصنفین نے ایک پیمانے کا ذکر بھی کیا ہے جو سیاسیات کے ماہر جوان لنز نے بنایا تھا۔ جی، لنز نے 4 ایسی علامات بتائی تھیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی سیاسی دان اندر سے ایک آمر ہے۔ اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات سے پہلے ہی یہ چاروں علامات ظاہر کر دی تھیں۔ یہ 4 علامات ہیں کیا؟ یہ ہر باشعور شہری کو معلوم ہونی چاہیے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ شخص جمہوری اور آئینی اصولوں کے حوالے سے کمزوری دکھائے یا انتخابی نتائج کو ماننے سے انکار کرے۔ یعنی کھیل کے اصول ہی تسلیم نہ کرے۔ بالکل۔ دوسرا اشارہ، وہ اپنے سیاسی مخالفین کو محض حریف نہ سمجھے بلکہ انہیں ناجائز، غدار یا مجرم قرار دے کر ان کے وجود کو ہی چیلنج کرے۔ یعنی سیاسی مخالفت کو بالکل ذاتی اور ریاستی دشمنی بنا دے۔ جی۔ تیسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ شخص تشدد کو برداشت کرے یا بالواسطہ طور پر اپنے حامیوں کو تشدد پر اکسائے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم اشارہ یہ ہے کہ وہ مخالفین اور بالخصوص میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کی کھلم کھلا خواہش کا اظہار کرے۔ اچھا۔ مصنفین کا موقف ہے کہ جب کسی بھی امیدوار میں ان میں سے ایک علامت بھی نظر آئے تو خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے، لیکن اگر چاروں علامات موجود ہو اور پھر بھی روایتی پارٹیاں اسے روکنے کے بجائے اس کا ساتھ دیں تو پھر جمہوریت کو کون بچائے گا؟ یہ تو واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ چلیں اس سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کے چوتھے باب پر، جسے الیکٹورل روڈ ٹو اتھارٹیرینزم یعنی آمریت کی طرف انتخابی راستہ کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ حصہ بہت ہی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ فرض کریں کہ ایک ایسا رہنما جس میں یہ تمام آمرانہ رجحانات موجود ہیں وہ ان چوکیداروں سے بچ نکلتا ہے اور وہ باقاعدہ بیلٹ باکس کے ذریعے مکمل طور پر قانونی طریقے سے الیکشن جیت کر اقتدار میں آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اب اس کے پاس اقتدار تو ہے لیکن سڑکوں پر اس کی کوئی فوج نہیں ہے، وہ اس بظاہر مضبوط نظام کو اندر سے تباہ کیسے کرتا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جسے کتاب میں لیگل سبورژن یا قانونی تخریب کاری کا نام دیا گیا ہے، اور یہیں سے جمہوریت کے خاموش قتل کا آغاز ہوتا ہے۔ خاموش قتل؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، آمرانہ ذہنیت رکھنے والے رہنما اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلا وار ریاست کے غیر جانبدار اداروں پر کرتے ہیں، یعنی وہ ادارے جو اس پورے نظام کے امپائرز یا ریفریز ہوتے ہیں۔ امپائر سے آپ کی مراد عدالتیں، ٹیکس کے محکمے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں؟ بالکل۔ ان اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کھیل اصولوں کے مطابق کھیلا جا رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک آمر کو سب سے زیادہ خطرہ ہی ان اداروں سے ہوتا ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے انہیں اپنے کنٹرول میں لیتا ہے تاکہ یہ ادارے اس کے لیے ایک ڈھال کا بھی کام کریں اور مخالفین پر حملہ کرنے کے لیے تلوار کا بھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ آپ فٹ بال کا ایک ایسا میچ کھیل رہے ہیں جہاں کا ریفری آپ کی مخالف ٹیم کا تنخواہ دار ہو۔ اب آپ کی ٹیم کا کھلاڑی جو بھی حرکت کرے گا اسے فاؤل قرار دے کر کارڈ دکھا دیا جائے گا، اور مخالف ٹیم جو مرضی قانون توڑے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بالکل۔ ایسے ماحول میں کوئی بھی میچ کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا عدالتیں یا ایجنسیاں اتنی آسانی سے خریدی جا سکتی ہیں؟ کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہوگا نظام میں۔ یہی تو حیران کن بات ہے کہ یہ کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ کتاب میں اس کی ایک انتہائی دل دہلا دینے والی مثال جنوبی امریکہ کے ملک پیرو سے دی گئی ہے۔ اچھا، پیرو میں کیا ہوا تھا؟ 1990 کی دہائی میں پیرو کے صدر البرٹو فوجیموری اور ان کے انٹیلیجنس مشیر ولادیمیر مونٹیسینوسوس نے جو کیا وہ اس قانونی تخریب کاری کی بدترین شکل تھی۔ مونٹیسینوسوس نے کیا کیا؟ اس نے محض دھمکیوں سے کام نہیں لیا، بلکہ اس نے انٹیلیجنس ایجنسی کے خفیہ فنڈز کا بے دریغ استعمال کیا۔ اس نے لفظی طور پر بلیک میلنگ کا استعمال کیا اور ججوں، سیاستدانوں اور میڈیا کے مالکان کو باقاعدہ رشوت دی۔ ایک منٹ، واقعی؟ یعنی باقاعدہ نقدی خرید و فروخت ہو رہی تھی؟ جی ہاں، بالکل۔ مونٹیسینوسوس نے درجنوں ججوں کو باقاعدہ ایک ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیا تھا۔ یہ پیسے ہر مہینے نقدی کی شکل میں ان کے گھروں تک پہنچائے جاتے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی کھلم کھلا بدعنوانی تھی۔
اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ظاہری طور پر پیرو کا عدالتی نظام بالکل معمول کے مطابق چل رہا تھا، عدالتیں لگ رہی تھیں، وکیل دلائل دے رہے تھے، لیکن پس پردہ ہر اہم فیصلہ صدر فوجیموری کی مرضی کے مطابق آ رہا تھا۔ کیونکہ کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ پورا نظام بک چکا ہے۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، ہر ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ جہاں ججوں کو اس طرح لفافوں سے خریدا نہیں جا سکتا، وہاں یہ آمر کیا کرتے ہیں؟ وہاں وہ قانون کا سہارا لیتے ہیں۔ قانون کا سہارا لے کر آمریت؟ ہاں، وہ آئین میں موجود چور راستوں کا استعمال کرتے ہوئے ججوں کی تعداد ہی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہنگری کی ہے، جہاں وکٹر اوربان کی حکومت نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب اوربان دوبارہ اقتدار میں آئے تو انہیں اندازہ تھا کہ پرانی عدالتیں ان کے فیصلوں میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آئینی عدالت کے ججوں کی تعداد 8 سے بڑھا کر 15 کر دی۔ 8 سے سیدھا 15؟ اور ظاہر ہے وہ نئے جج ان کی اپنی پارٹی کے وفادار ہوں گے۔ بالکل، اور یہ سب کچھ پارلیمنٹ سے باقاعدہ قانون منظور کروا کر کیا گیا۔ یعنی کاغذات کی حد تک قانون کی نظر میں یہ 100% ایک قانونی عمل تھا، کسی نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا۔ جی، قانونی طور پر سب ٹھیک تھا، لیکن حقیقت میں یہ امپائرز پر قبضے کی ایک کلاسک واردات تھی۔ آپ نے قانون کا استعمال کر کے قانون کے رکھوالوں کو ہی مفلوج کر دیا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب آپ نے ریفریز کو خرید لیا یا ان کی جگہ اپنے بندے بٹھا دیے، تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ کیا مخالف کھلاڑیوں کو میدان سے باہر کیا جاتا ہے؟ بالکل، امپائرز پر قبضے کے بعد باری آتی ہے اپوزیشن کی، میڈیا کی اور اس کاروباری طبقے کی جو ان مخالفین کو فنڈز فراہم کر سکتا ہے۔ اور یہاں بھی پرانے دور کے ڈکٹیٹروں اور آج کے آمروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی اگر آپ نے صدر پر تنقید کی تو اگلے دن FBI یا ٹیکس کے محکمے کا نوٹس آپ کے دروازے پر ہوگا۔ پرانے ڈکٹیٹر کم از کم آپ کو سیدھا غائب تو کرواتے تھے، یہ تو آپ کو کاغذی کارروائی اور مقدمات کی فائلوں میں مار دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ آج کے منتخب آمر تشدد کے بجائے قانونی ہراسانی کا راستہ چنتے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین پر حد کے عزت کے مقدمات بناتے ہیں یا ان پر ٹیکس چوری کا الزام لگا دیتے ہیں۔ تب میں ایکواڈور کی مثال بھی تو ہے نا؟ ہاں، ایکواڈور کے سابق صدر رافیل کوریا کی مثال بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے ملک کے ایک مشہور اخبار کے ایڈیٹر پر محض اس بات پر $40 ملین یعنی $4 کروڑ کا مقدمہ کر دیا کہ اس ایڈیٹر نے ایک اداریے میں انہیں ڈکٹیٹر کہہ دیا تھا۔ $40 ملین؟ صرف ایک لفظ پر؟ اس کا تو سیدھا سا مطلب ہے کہ اس اخبار کو معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے۔ اور اس مقدمے کا مقصد صرف اس ایک اخبار کو سزا دینا ہرگز نہیں تھا، بلکہ پورے ملک کے میڈیا کو ایک خوفناک پیغام دینا تھا۔ ہاں، تاکہ باقی سب ڈر جائیں۔ ذرا سوچیں، جب باقی اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالک یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت پر ایک چھوٹی سی تنقید بھی انہیں راتوں رات دیوالیہ کر سکتی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ خود سینسرشپ کا راستہ اپناتے ہیں۔ یعنی حکومت کو انہیں چپ کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ ڈر کے مارے خود ہی چپ ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنے صحافیوں کو خود روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ایسی خبریں مت چھاپو جن سے حکومت ناراض ہو۔ یہی حربہ روس میں ولادیمیر پیوٹن نے بھی استعمال کیا۔ پیوٹن نے کیا کیا تھا؟ پیوٹن نے طاقتور اور امیر ترین کاروباری شخصیات کو جو اپوزیشن کی مالی معاونت کر سکتے تھے، انہیں ٹیکس چوری اور فراڈ کے لامتناہی الزامات میں الجھا دیا۔ جب آپ کا کاروباری طبقہ ڈر جائے اور میڈیا خاموش ہو جائے تو اپوزیشن خود بخود مالی اور اخلاقی طور پر کمزور پڑ جاتی ہے۔ بالکل، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں مجھے وینیزویلا کے ہیوگو شاویز کی یاد آ رہی ہے، جس کا ذکر مصنفین نے بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ شاویز کی مثال تو اس قانونی تخریب کاری کا شاہکار لگتی ہے۔ ہاں، ہیوگو شاویز کی کہانی اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ ظاہر کرتی ہے کہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ مطلب اس نے ایک گولی چلائے بغیر بظاہر مکمل جمہوری لبادے میں پورے ملک کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جی، شاویز نے اقتدار میں آ کر ایک نئی آئین ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کرائے۔ اس نے عوام کو یہ تاثر دیا کہ وہ ملک کو ایک نیا اور بہتر آئین دینا چاہتا ہے۔ اور پھر جب ان انتخابات میں اس کے حامی بھاری اکثریت سے جیت گئے تو اس نے اس نئی اسمبلی کے ذریعے پورا آئین ہی تبدیل کر دیا۔ اور اس نئے آئین کے تحت اس نے کیا کیا؟
اس نے پرانی کانگریس جو اس کی مخالف تھی اس کی تمام طاقت چھین لی، سپریم کورٹ کو بے بس کر دیا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس قدر خاموشی سے اور بظاہر جمہوری عمل کے ذریعے ہوا کہ عوام کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کے ہاتھ سے جمہوریت کب نکل گئی۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس سارے عمل کے دوران سڑکوں پر نہ کوئی ٹینک ہوتا ہے، نہ فوجی بوٹوں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ بالکل، اخبار معمول کے مطابق چھپ رہے ہوتے ہیں، لوگ صبح اٹھ کر اپنے کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور باقاعدگی سے ووٹ ڈالنے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عوام کو لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کسی نارمل جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں۔ اور یہی اس خاموش موت کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ مصنفین کتاب میں 2011 کے ایک سروے کا حوالہ دیتے ہیں جو وینزویلا میں کیا گیا تھا۔ اس سروے میں کیا سامنے آیا؟ اس سروے میں 51% سے زائد عوام نے اپنے ملک کی جمہوریت کی کارکردگی کو 10 میں سے 8 یا اس سے بھی زیادہ نمبر دیے تھے۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ 51% لوگ اسے ایک بہترین جمہوریت مان رہے تھے۔ جی ہاں، آپ تصور کر سکتے ہیں، نظام کو اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کیا جا چکا تھا، تمام ادارے ایک شخص کے کنٹرول میں تھے، لیکن عوام کی اکثریت سمجھ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے۔ کمال ہے، یعنی کوئی ایک ایسا لمحہ یا واقعہ نہیں ہوتا جس پر آپ انگلی رکھ کر کہہ سکیں دیکھیں آج سے ہمارے ملک میں آمریت شروع ہو گئی ہے۔ بالکل نہیں۔ لیکن ایک سوال ہے میرا، اگر سب کچھ اتنا خاموش ہے تو ان حکمرانوں کو نظام پر مکمل اور حتمی کنٹرول حاصل کرنے کا بہانہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ظاہر ہے ان قانونی چور راستوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور خاص طور پر شہریوں کے بنیادی حقوق چھیننے کے لیے انہیں کوئی بہت بڑا جواز تو درکار ہوتا ہوگا۔ لوگ ویسے تو اپنی آزادیاں اتنی آسانی سے نہیں دیتے۔ بالکل صحیح، اور مصنفین اس کے لیے ایک چوتھے حربے کا ذکر کرتے ہیں جسے وہ بحرانوں کا استحصال یا ایکسپلائٹنگ کرائسس کہتے ہیں۔ بحرانوں کا استحصال یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ عموماً آخری وار ہوتا ہے جب کوئی قومی بحران پیدا ہوتا ہے، مثلاً کوئی جنگ چھڑ جائے، کوئی بڑا دہشت گردی کا حملہ ہو، فوج کی طرف سے بغاوت کی کوئی کوشش ہو، یا یہاں تک کہ کوئی بہت بڑی قدرتی آفت آ جائے۔ تو یہ رہنما اسے ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ بحران انہیں وہ غیر معمولی آئینی طاقتیں حاصل کرنے اور اپنے مخالفین کو کچلنے کا حتمی جواز فراہم کرتے ہیں جن کا وہ عام حالات میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیونکہ بحران کے وقت عوام خوفزدہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی اور اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر ان چیزوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جن پر وہ عام حالات میں کبھی نہ کرتے۔ بالکل درست، خوف ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور کبھی کبھار تو یہ حکمران ان بحرانوں کا انتظار نہیں کرتے بلکہ انہیں خود پیدا کر لیتے ہیں۔ خود پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کی کوئی مثال ہے کتاب میں؟ جی، فلپائن کے سابق صدر فرڈیننڈ مارکوس کی مثال دی گئی ہے۔ مارکوس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آئین کے تحت وہ تیسری بار صدر نہیں بن سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مارشل لا لگانے کے لیے ایک باقاعدہ جھوٹی کہانی گھڑی۔ اس نے پورے ملک میں کمیونسٹ خطرے کا ایک مصنوعی ہوا کھڑا کیا، اور یہاں تک کہ اپنے ہی وزیر دفاع پر ایک فرضی قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچایا۔ اپنے ہی وزیر پر حملہ کروا دیا تاکہ اسے جواز بنا کر مارشل لا لگایا جا سکے؟ یہ تو انتہا ہے۔ جی ہاں، اور اس خوف کی فضا میں جب عوام کو لگ رہا تھا کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اس نے مارشل لا نافذ کر دیا، اور عوام نے جو اپنی سلامتی کے لیے فکر مند تھے بڑی حد تک اس اقدام کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ہم ترکی کی مثال بھی دیکھ سکتے ہیں نا، جس پر مصنفین روشنی ڈالتے ہیں۔ ہاں، ترکی میں 2016 میں جو بغاوت کی ناکام کوشش ہوئی، اس نے صدر اردوان کو وہ موقع فراہم کر دیا جس کی انہیں شاید شدت سے تلاش تھی۔ اس بغاوت کے بعد کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فوراً ایمرجنسی نافذ کی اور ایک ایسا زبردست کریک ڈاؤن شروع کیا جس کی تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے۔ بغاوت کو کچلنے کے نام پر لاکھوں سرکاری ملازموں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ واقعی لاکھوں لوگوں کو؟ جی، جن میں اساتذہ، یونیورسٹیز کے پروفیسرز، ججز اور پولیس آفیسرز شامل تھے۔ درجنوں اخبارات جو حکومت پر تنقید کرتے تھے انہیں راتوں رات بند کر دیا گیا، اور ہزاروں لوگوں کو بغیر کسی شفاف ٹرائل کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور ظاہر ہے بظاہر یہ سب کچھ قومی سلامتی اور ریاست کو بچانے کے نام پر کیا گیا۔ بالکل، لیکن در حقیقت اس نے ترکی کے نظام میں موجود ہر طرح کے چیک اینڈ بیلنس کو مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دیا۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایک عام سننے والے کے لیے ان تمام تاریخی حقائق اور تجزیوں میں کیا سبق چھپا ہے؟ یہی کہ آمریت کا راستہ ہمیشہ غیر قانونی نہیں ہوتا۔
بالکل، اور میرے خیال میں اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک باشعور شہری کے لیے یہ جاننا اور اس باریک لکیر میں فرق کر پانا انتہائی ضروری ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر کب واقعی کوئی حقیقی ہنگامی اقدام اٹھایا جا رہا ہے اور کب محض خوف کا فائدہ اٹھا کر آمریت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب بحران کے نام پر میڈیا پر پابندیاں لگنے لگیں یا سیاسی مخالفین کو ریاست کا غدار کہا جانے لگے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اصل خطرہ اس بحران سے نہیں ہے، بلکہ اس بحران کی آڑ میں اٹھائے جانے والے ان اقدامات سے ہے۔ اور یہی سٹیون لیوٹس کی اور ڈینیل زبلاٹ کی اس تحقیق کا بنیادی نچوڑ بھی ہے۔ مصنفین یہ ثابت کرتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں جمہوریت کا قتل کسی ڈرامائی دھماکے، رات کے اندھیرے میں فوجی بوٹوں کی چاپ یا گولیاں چلنے کی آواز کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ پردے کے پیچھے انتہائی خاموشی سے ہوتا ہے۔ یہ عدالتوں کے فیصلوں کی شکل میں آتا ہے، پارلیمنٹ سے بھاری اکثریت سے منظور ہونے والے قوانین کے ذریعے آتا ہے اور بھاری بھرکم قانونی دستاویزات کی آڑ میں ہوتا ہے۔ جی، یہ منتخب آمریت ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے جو بظاہر مضبوط اور شاندار نظر آنے والے جمہوری ڈھانچے کو اندر سے کھا کر مکمل طور پر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بالکل، جمہوریت کی موت اب کسی اندھیرے کمرے میں نہیں ہوتی، بلکہ دن کی روشنی میں، پارلیمنٹ ہاؤسز کے اندر اور بذات خود آئین کی کتاب کے سائے میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ بظاہر بالکل قانونی لگتا ہے، لیکن اس راستے کی آخری منزل ہمیشہ آمریت ہوتی ہے۔ اور آج کے اس جائزے میں ہم نے یہی گہرائی سے دیکھا کہ کیسے روایتی پارٹیاں اپنے وقتی فائدے کے لیے انتہا پسندوں کو روکنے میں ناکام ہوتی ہیں۔ ہاں، اور کیسے وہ انتہا پسند ایک دفعہ اقتدار میں آ کر امپائرز پر قبضہ کرتے ہیں، قانون کا استعمال کر کے اپوزیشن اور میڈیا کو دباتے ہیں، اور پھر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے بحرانوں کا بے دریغ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں ایک اور بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ کیونکہ جب قانونی نظام خود ہی آمریت کا اعلیٰ کار بن جائے اور عدالتیں ہی ناانصافی کو قانونی شکل دینے لگیں، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو کسی بھی معاشرے کو اس مکمل تباہی سے بچاتی ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب ہم اپنے اگلے پروگرام میں تلاش کریں گے۔ اس سلسلے کے اگلے حصے میں ہم گارڈ ریلز آف ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کی حفاظتی رکاوٹوں پر بات کریں گے۔ وہ غیر تحریری اصول جو کسی بھی قوم کو بچاتے ہیں۔ بالکل، لیکن جانے سے پہلے آج کی اس تمام گفتگو کی روشنی میں ایک انتہائی اہم اور چپتا ہوا خیال ہم سب کے لیے، جس پر شاید ہم نے براہ راست بات نہیں کی، لیکن یہ سب سننے کے بعد ذہن میں ضرور ابھرتا ہے۔ اگر آج کے دور میں جمہوریتیں بالکل قانونی ہتھ کنڈوں، عدالتوں کے لکھے ہوئے فیصلوں اور بیلٹ باکس کے ذریعے ہی ختم کی جا سکتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جمہوریت کو بچانے کی حتمی ذمہ داری آئین یا ریاستی اداروں کے کندھوں سے نکل کر مکمل طور پر عام شہریوں کے رویوں اور ان کے روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں پر آ گئی ہے؟ ذرا سوچئے، اگر آئین کی کتاب بذات خود ہمیں نہیں بچا سکتی، تو کیا ہم صرف اور صرف اپنی معاشرتی برداشت کے رحم و کرم پر ہیں؟ سوچئے گا۔ اچھا، تصور کریں کہ آپ محلے کی گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، یا چلیں باسکٹ بال کا کوئی میچ ہو رہا ہے۔ وہاں کوئی باقاعدہ ریفری یا امپائر تو موجود نہیں ہوتا۔ جی بالکل، ہم سب نے بچپن میں ایسے ہی کھیلا ہے، کوئی ریفری نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن پھر بھی کھیل گھنٹوں چلتا رہتا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں مگر گیم چلتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ سب کھلاڑی ایک غیر تحریری ضابطے کا احترام کرتے ہیں، مطلب خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ کون آؤٹ ہے، کس نے فاؤل کیا، سکور کیا چل رہا ہے۔ بالکل، ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سب کے درمیان۔ لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر کوئی ایک کھلاڑی ہر بات پر جھگڑنا شروع کر دے، مطلب وہ ہر فاؤل ماننے سے انکار کر دے اور بلا وجہ چیخنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کھیل وہیں تباہ ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں وہ کھیل کسی تحریری قانون کی وجہ سے نہیں چل رہا تھا، وہ تو کھلاڑیوں کی باہمی رضامندی اور کھیل کی ایک روح سے چل رہا تھا۔ کوئی قانون زبردستی تو گیم نہیں کھلا سکتا۔ بالکل یہی بات ہے، اور آج ہم خاص طور پر باب 5، جس کا عنوان ہے جمہوریت کے محافظ، باب 6 جو امریکی سیاست کے غیر تحریری اصولوں پر ہے، اور باب 7 یعنی بکھراؤ، ان پر گہری نظر ڈالیں گے۔
جی، اور یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی جمہوریتیں بھی بالکل اسی گلی محلے کے کھیل کی طرح کام کرتی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح ٹوٹتی بھی ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے بس ایک مضبوط آئین کافی ہے، لیکن آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کسی بھی ملک کا تحریری آئین اکیلا کیوں کافی نہیں ہوتا۔ ہم ان پوشیدہ اصولوں کو ڈی کوڈ کریں گے جن کے بغیر کوئی بھی آئین محض کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ان سورسز کو کھنگالتے ہیں تو ہم کسی دائیں یا بائیں بازو کی طرفداری بالکل نہیں کر رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ غلطیاں ہر طرف سے ہوئی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ہمارا مقصد صرف ان پیٹرنز کو سمجھنا ہے کہ سیاست کب اور کیسے ایک جنگ کا روپ دھار لیتی ہے۔ تو سب سے پہلے اسی بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں۔ مطلب اگر ہم صرف قوانین کی کتاب یعنی آئین کو دیکھیں تو کیا وہ ایک ملک کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر آئین بہترین ہو تو جمہوریت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، لیکن تاریخ ہمیں بالکل مختلف کہانی سناتی ہے۔ مثال کے طور پر 1919 میں جرمنی کا وائمار آئین تیار کیا گیا تھا، جو کہ اپنے وقت کا بہترین آئین مانا جاتا تھا۔ بالکل۔ اگر ہم اس کی تفصیلات میں جائیں تو اس وقت کے بہترین قانونی دماغوں نے اسے مرتب کیا تھا۔ اس میں شہریوں کے حقوق، مقننہ کے اختیارات اور قانون کی حکمرانی کا ایک انتہائی مثالی اور جامع قانونی ڈھانچہ موجود تھا۔ لیکن وہ شاندار آئین ہٹلر کو 1933 میں اقتدار پر قبضہ کرنے اور جمہوری نظام کو تباہ کرنے سے نہ روک سکا، کیونکہ ہٹلر نے کوئی غیر قانونی فوج کشی نہیں کی تھی۔ اس نے اسی آئین کے اندر موجود ہنگامی اختیارات اور خامیوں کا استعمال کیا اور نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ واہ! مطلب اس نے قانون کی کتاب میں موجود گنجائش کو ہی قانون کے خلاف استعمال کر لیا۔ جی جی بالکل، اور یہ کوئی واحد مثال نہیں ہے۔ اگر ہم ارجنٹینا کی تاریخ کو دیکھیں تو ان کا 1853 کا آئین لگ بھگ 2/3 حصے میں بالکل امریکی آئین کی کاپی تھا۔ یعنی انہوں نے ایک کامیاب ماڈل کو بالکل کاپی کر لیا تھا۔ بالکل، انہوں نے امریکی صدارتی نظام، 2 ایوانوں پر مشتمل مقننہ، سپریم کورٹ، وفاقی نظام، سب کچھ ہو بہو اپنا لیا تھا۔ ان کے پاس ایک ایسا آئین تھا جو امریکہ میں انتہائی کامیابی سے چل رہا تھا۔ تو پھر وہاں کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اس شاندار آئین کے باوجود ارجنٹائن کو بار بار فوجی بغاوتوں، انتخابی دھاندگیوں اور آمریت کا سامنا کرنا پڑا۔ قانون موجود تھا لیکن اسے ماننے والی وہ روح غائب تھی۔ اوہ اچھا، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آئین دراصل صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ مطلب یہ ایک سٹرکچر تو دے سکتا ہے لیکن اس کے اندر جان ڈالنے کے لیے کچھ اور درکار ہے۔ جی، کوئی ایسی چیز جو ان قانونی الفاظ کو حقیقت میں نافذ کر سکے۔ اور ہمارے سورسز اسی چیز کو جمہوریت کے نرم محافظ کہتے ہیں، یعنی سافٹ گارڈ ریلز۔ تو یہ نرم محافظ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ یہ سافٹ گارڈ ریلز دراصل وہ غیر تحریری اصول، اخلاقیات اور روایات ہیں جو آئین کی تحریری خامیوں کو ڈھانپتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کتاب یا آئین ہر ممکنہ انسانی صورتحال یا سیاسی بحران کو تو کور نہیں کر سکتا نا۔ ظاہر ہے، ہر چیز تو لکھ کر نہیں بتائی جا سکتی۔ بالکل، تو یہ نرم محافظی ہوتے ہیں جو سیاست دانوں کو طاقت کے غلط استعمال سے روکتے ہیں۔ جب یہ محافظ کمزور پڑتے ہیں تو پھر ایک بہترین آئین بھی ایک بے معنی دستاویز بن کر رہ جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم ان سورسز کو پڑھتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ غیر تحریری اصول دراصل ہیں کیا؟ مطلب وہ کون سے جادوئی اصول ہیں جو ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ایک زندہ سانس لیتی جمہوریت میں بدل دیتے ہیں؟ ان سورسز میں خاص طور پر 2 بنیادی غیر تحریری اصولوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا ہے باہمی رواداری، جسے انگلش میں میوچل ٹالریشن کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ادارہ جاتی تحمل یا انسٹیٹیوشنل فوربیئرنس۔ باہمی رواداری اور ادارہ جاتی تحمل، ذرا ان کو تفصیل سے سمجھائیں۔ پہلا اصول کس بارے میں؟ اگر ہم پہلے اصول یعنی باہمی رواداری کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو جائز تسلیم کرنا۔ مطلب جب تک آپ کے مخالفین آئین کے دائرے میں رہ کر سیاست کر رہے ہیں، آپ یہ دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں بھی اقتدار کے لیے مقابلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یعنی وہ الیکشن جیت کر حکومت بنا سکتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے۔ بالکل، آپ ان کی پالیسیوں کو ناپسند کر سکتے ہیں، ان پر کڑی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں ملک، مذہب یا نظام کے لیے کوئی وجودی خطرہ نہیں سمجھتے۔ آپ انہیں غدار نہیں بناتے۔
یہیں پر آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم امریکہ کی ابتدائی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو جارج واشنگٹن کی حکومت کے بعد فیڈرلسٹ اور ریپبلکن پارٹیاں ایک دوسرے کو لفظی طور پر غدار سمجھتی تھیں۔ جی، وہ ایک دوسرے پر سخت الزام تراشیاں کرتے تھے۔ مطلب آج کل کی جو ٹویٹر کی لڑائیاں ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس وقت یہ لوگ ایک دوسرے کو خطوط میں باقاعدہ غیر ملکی ایجنٹ لکھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ دوسرا فریق ملک کے لیے ایک سچا خطرہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک بہت نازک وقت تھا۔ اگر وہ پارٹیاں اسی راستے پر چلتی رہتیں تو وہ نظام وہیں دم توڑ دیتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی دہائیوں کے تلخ تجربات اور سیاسی کشمکش کے بعد ان جماعتوں نے یہ سیکھا کہ سیاست میں مخالفین دشمن نہیں ہوتے۔ جمہوریت کی طرف دیکھیں تو وہاں ہمیں باہمی رواداری کی مکمل عدم موجودگی نظر آتی ہے۔ اسپین میں کیا ہوا تھا؟ وہاں دائیں اور بائیں بازو کی جماعتوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر وجودی خطرہ سمجھ لیا تھا۔ یعنی وہ مرحلہ آ گیا تھا جہاں ہارنے کا مطلب محض ایک الیکشن ہارنا نہیں تھا، بلکہ اپنی پوری شناخت اور بقا کھو دینا بن گیا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ کیتھولک اور بادشاہت پسند دائیں بازو کو لگتا تھا کہ بائیں بازو والے ان کی صدیوں پرانی روایات اور مذہب کو ختم کر دیں گے، جبکہ دوسری طرف بائیں بازو کا خیال تھا کہ دائیں بازو والے انہیں واپس تاریک دور یا فاشزم کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو یہ محض پالیسی کا اختلاف نہیں رہا، یہ تو سیدھا سیدھا خوف تھا۔ نتیجے میں ایک انتہائی خونی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ یہ بات واقعی ذہن کے کئی دریچے کھولتی ہے۔ مطلب اگر آپ سامنے والے کو ملک کا غدار مان لیں تو پھر اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرنا اخلاقی طور پر درست لگنے لگتا ہے۔ بالکل، آپ خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، یعنی ادارہ جاتی تحمل۔ اسے سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے ہر ڈرائیور کو قانوناً ہارن بجانے کا حق حاصل ہے۔ جی بالکل حق ہے۔ لیکن تصور کریں کہ اگر سڑک پر موجود ہر شخص ہر وقت اپنا ہارن بجانا شروع کر دے، قانون تو کوئی نہیں ٹوٹے گا، لیکن سڑک پر سفر کرنا سب کے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی برمحل اور زبردست تشبیہ ہے۔ ادارہ جاتی تحمل کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ قانون کے الفاظ کے بجائے اس کی روح پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس قانوناً جتنی طاقت موجود ہے، آپ رضاکارانہ طور پر اس کا پورا استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص تاریخی مثال؟ جارج واشنگٹن کی مثال اس کی سب سے شاندار عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے مسلسل تیسری بار صدارتی انتخاب لڑنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت امریکی آئین میں صدارتی مدت کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو تاحیات صدر رہ سکتے تھے نا؟ بالکل رہ سکتے تھے، قانون انہیں نہیں روکتا تھا، لیکن ان کا وہ رضاکارانہ طور پر پیچھے ہٹنا ایک ایسا غیر تحریری اصول بن گیا جسے 150 سال تک کسی امریکی صدر نے نہیں توڑا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ میں ایک عام ووٹر کے زاویے سے سوچ رہا ہوں۔ مطلب اگر کسی سیاستدان نے عوام سے کچھ وعدے کیے ہیں اور عوام نے اسے چن کر بھیجا ہے، تو اسے وہ وعدے پورے کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن آئینی اور قانونی طاقت کیوں استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر اگر آئین صدر کو صدارتی حکم نامے جاری کرنے سے نہیں روکتا اور اپوزیشن کی کانگریس بل پاس نہیں کر رہی، تو صدر کو وہ سب کچھ کیوں نہیں کرنا چاہیے جو قانوناً جائز ہے؟ آخر اس نے اپنے ووٹرز کو رزلٹ بھی تو دینا ہے نا۔ دیکھیں، یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو سیاست کو صرف فوری نتائج کے ترازو میں تولتا ہے۔ لیکن جب ہم ان سورسز کا گہرا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک انتہائی اہم اصطلاح سامنے آتی ہے: آئینی ہارڈ بال۔ آئینی ہارڈ بال، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سیاستدان اپنے فوری اہداف حاصل کرنے کے لیے آئین کی حدوں کو چھونے لگتے ہیں اور ہر قانونی خامی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وقتی طور پر تو وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، مگر طویل المدت بنیادوں پر وہ پورے نظام کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ سسٹم کو اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، مقننہ عدلیہ یا انتظامیہ کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک صدر مسلسل ہر بل کو ویٹو کر سکتا ہے، دوسری طرف سینٹ صدر کی ہر تقرری کو روک سکتی ہے۔ اگر سب ایسا کرنے لگیں تو حکومت چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کی کوئی ایسی مثال ہے جہاں اس قانونی حق کے بے دریغ استعمال نے تباہی مچائی ہو؟ ارجنٹائن کے صدر کارلوس مینم کا دور اس کی کلاسک مثال ہے۔ 1990 کی دہائی میں انہوں نے اپنے دور صدارت میں کل 336 صدارتی حکم نامے جاری کیے۔ 336؟
یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جی، اب دیکھیں، آئین کے تحت صدارتی حکم نامہ جاری کرنا کوئی غیر قانونی عمل نہیں تھا، لیکن اس طاقت کے اتنے بے دریغ اور معمول کے استعمال نے مقننہ یعنی وہاں کی پارلیمنٹ کو بالکل بے وقت کر دیا۔ یعنی پارلیمنٹ کا کام ہی ختم ہو گیا۔ بالکل، قانون سازی کا عمل پارلیمنٹ سے نکل کر صدر کے دفتر تک محدود ہو گیا، جس سے اداروں کے درمیان اختیارات کا وہ نازک توازن بری طرح بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ یعنی آپ قانونی طور پر بالکل درست ہو سکتے ہیں، مگر جمہوری طور پر انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کھیل کے قوانین تو نہیں توڑ رہے، لیکن آپ کھیل کی روح کو مار رہے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیاستدان ان نرم محافظوں یعنی باہمی رواداری اور ادارہ جاتی تحمل کو ترک کر دیتے ہیں تو معاشرے میں یہ جو بکھراؤ آتا ہے جسے سورسز دی انریولنگ کہتے ہیں، یہ کیسے آتا ہے؟ کیا یہ سب کسی ایک دن اچانک ہوتا ہے کہ لوگ سو کر اٹھتے ہیں اور جمہوریت ختم ہو چکی ہوتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ زوال کسی زلزلے کی طرح اچانک نہیں آتا، بلکہ یہ دیمک کی طرح دہائیوں پر محیط بتدریج بکھراؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ امریکی سیاست کے حوالے سے سورسز بتاتے ہیں کہ ان غیر تحریری اصولوں کا زوال 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں نمایاں ہونا شروع ہوا۔ یعنی یہ پچھلی چند دہائیوں کی بات ہے۔ جی، اور اس تبدیلی میں نیوٹ گنگرچ کا کردار بہت اہم ہے، جو 1978 میں کانگریس میں آئے اور بعد میں اسپیکر بنے۔ انہوں نے سیاست کی زبان اور رویے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ انہوں نے ایک نظریہ متعارف کروایا، سیاست بطور جنگ۔ اس سے سیاست بطور جنگ کے نظریے کا عملی مطلب کیا تھا؟ وہ کیا تبدیلیاں لے کر آئے؟ عملی مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کانگریس میں سمجھوتے کی سیاست کو سرے سے مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے سیاستدان دن میں بحث کرتے تھے، لیکن شام کو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سماجی میل جول ہوتا تھا۔ بالکل۔ لیکن گنگرچ نے اپنی پارٹی کے ارکان کو باقاعدہ ہدایت کی کہ وہ مخالفین کے ساتھ سماجی میل جول بالکل ترک کر دیں۔ انہوں نے سیاسی بحث میں غدار، کرپٹ اور ملک دشمن جیسے الفاظ کا عام استعمال شروع کروایا۔ تو اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر سیاست کو ایک خونخوار جنگ بنا دیا۔ جی، ان کے نزدیک مخالفین سے مفاہمت کمزوری کی علامت تھی، اور اسی انتہائی رویے نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس کے نتیجے میں 1995 اور 96 میں امریکہ نے تاریخ کے مشہور حکومتی شٹ ڈاؤن دیکھے۔ جب کانگریس نے ایک بجٹ پر سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور پوری حکومت کو مفلوج کا کے رکھ دیا تھا۔ بالکل، اور یہ سب اسی رویے کا نتیجہ تھا۔ لیکن دیکھیں، ایک لیڈر اکیلے یہ سب نہیں کر سکتا جب تک کہ عوام میں وہ بیانیہ بک نہ رہا ہو۔ سوال یہ ہے کہ عوام اور سیاستدانوں میں اتنی شدید قطبیت آئی کہاں سے؟ کتاب اس کی اصل وجہ کیا بتاتی ہے؟ آخر لوگوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے انکار کیوں شروع کر دیا؟ یہ اس پورے جائزے کا شاید سب سے گہرا نکتہ ہے۔ اس کا جواب بڑی حد تک ان سماجی اور آبادیاتی تبدیلیوں میں چھپا ہے جو 1960 کی دہائی کے بعد آنا شروع ہوئیں۔ کس طرح کی تبدیلیاں؟ جیسے شہری حقوق کی تحریک، ووٹنگ کے نئے قوانین اور امیگریشن کے باعث معاشرے کی شکل تیزی سے بدل رہی تھی۔ ایک خاص طبقہ، خاص طور پر سفید فام پروٹیسٹنٹ، جو ملکی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک واضح اکثریت میں تھے اور ثقافتی، سیاسی اور معاشی طور پر چھائے ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ اقلیت میں تبدیل ہونے لگے۔ انہیں لگا کہ ان کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ تو جب آپ صدیوں سے اکثریت میں ہو اور اچانک آپ کو لگے کہ آپ کا غلبہ ختم ہو رہا ہے تو ایک شدید قسم کا عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس آبادیاتی اور ثقافتی تبدیلی نے ان کے اندر ایک خاص قسم کا خوف پیدا کر دیا، جسے سماجیات کے ماہرین حیثیت چھن جانے کا خوف کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے اسٹیٹس اینگزائٹی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ قطبیت صرف اس بات پر نہیں تھی کہ ٹیکس کتنا ہونا چاہیے یا سڑکیں کہاں بننی چاہیے یا خارجہ پالیسی کیا ہو۔ جی نہیں، یہ ان روایتی سیاسی مسائل سے بہت آگے کی بات تھی۔ مطلب یہ نسل، مذہب اور کلچر کی ایک ایسی جنگ بن گئی تھی جہاں ایک فریق کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا ملک، ان کی پہچان اور ان کا طرز زندگی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ جہاں ہارنے کا مطلب صرف ایک الیکشن ہارنا نہیں تھا، بلکہ اپنی پوری شناخت کھو دینا تھا۔ آپ نے اس کی بالکل درست تشخیص کی ہے۔ جب لوگوں کو اپنی شناخت اور وجود خطرے میں محسوس ہونے لگیں تو سیاست بقا کی جنگ بن جاتی ہے،
اور جب سیاست بقا کی جنگ بن جائے تو پھر آپ کو اخلاقی اصولوں اور جمہوری روایات کی پرواہ نہیں رہتی۔ پھر آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ کا مخالف ملک تباہ کرنے جا رہا ہے تو اسے روکنے کے لیے ہر حد پار کرنا اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنا جائز ہے۔ بالکل، اور اس سے ایک انتہائی اہم اور خوفناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کیا؟ جب آپ کا سیاسی مخالف آپ کو ایک غدار یا دشمن لگنے لگے تو پھر حکومت چلانے کے اداروں کا کیا بنتا ہے؟ جیسے عدالتیں، تحقیقاتی ایجنسیاں یا کانگریس، کیا وہ اپنا توازن برقرار رکھ پاتے ہیں؟ بدقسمتی سے وہ اپنا توازن بالکل برقرار نہیں رکھ پاتے، اور یہی وہ مقام ہے جسے ہمارے سورسز اداروں کا بطور ہتھیار استعمال کہتے ہیں، مطلب انسٹیٹیوشنز ایز ویپنز۔ جب باہمی رواداری ختم ہوتی ہے تو دوسری جانب سے ادارہ جاتی تحمل بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ادارے جو عوام کی فلاح کے لیے بنائے گئے تھے، سیاسی مخالفین کو کچلنے کے ہتھیار بن جاتے ہیں؟ جی بالکل۔ اگر ہم اس کی عملی مثالوں پر بات کریں تو کتاب میں 1998 میں صدر بل کلنٹن کے مواخذے کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ ہاں، امپیچمنٹ۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی صدر کا مواخذہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ آئین میں دیا گیا ایک انتہائی سنگین قدم ہے جو صرف غداری یا بڑے جرائم کے لیے رکھا گیا تھا۔ لیکن کلنٹن کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ بغیر کسی دو طرفہ حمایت کے محض ایک قانونی ٹیکنیکی بنیاد پر کی گئی۔ ان کا عمل اخلاقی طور پر غلط تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا جس پر پورے جمہوری نظام کو ہلا کر رکھ دیا جائے۔ ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ مخالفین انہیں سیاسی طور پر تباہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس آئینی ہتھیار کو پوری طاقت سے استعمال کیا۔ اور یہ ایک خطرناک رجحان کی شروعات تھی، کیونکہ اس کے بعد ہم نے صدر اوباما کے دور میں بھی دیکھا کہ جب کانگریس نے تعاون سے مکمل انکار کر دیا۔ جی، وہ ایک پارٹی آف نو بن گئے تھے۔ انہوں نے ہر بل اور ہر پالیسی کو روکنے کی ٹھان لی تھی۔ تو پھر رد عمل کے طور پر صدر اوباما نے بھی تحمل کا اصول توڑتے ہوئے صدارتی حکمہ ناموں کا بے دریغ سہارا لیا۔ بالکل، مثال کے طور پر امیگریشن، ماحولیاتی تبدیلی اور دیگر اہم معاملات پر جب قانون سازی نہ ہو سکی تو انہوں نے کانگریس کو بائی پاس کر کے ایگزیکٹو ایکشنز کے ذریعے کام چلایا۔ اب دیکھیں، یہ غیر قانونی نہیں تھا، لیکن یہ اس تحمل کے اصول کے بالکل خلاف تھا جو مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان توازن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر 2011 کا قرض کی حد کا بحران، جسے ہم ڈیپٹ سیلنگ کرائسس کہتے ہیں۔ جی، وہ بھی اس کے ایک کلاسک مثال ہے۔ مطلب اس سے پہلے دہائیوں تک قرض کی حد بڑھانا ایک معمول کا کام تھا، کیونکہ یہ تو وہ پیسہ ہے جو حکومت پہلے ہی خرچ کر چکی ہوتی ہے۔ جی، کوئی نیا خرچہ نہیں ہوتا۔ لیکن اسے ایک دھمکی کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ جی، یہ تو ایسا ہی تھا کہ آپ کسی کے کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہیں کہ یا تو میری بات مانو یا پھر ہم مل کر اس پوری ملکی معیشت کو تباہ کر دیں گے۔ یہ واقعی سیاست کی ایک بالکل نئی اور انتہا پسندانہ شکل تھی۔ اور اس سب کی شاید سب سے حیران کن اور نمایاں مثال 2016 میں دیکھنے کو ملی، جب سپریم کورٹ کے جج جسٹس اینٹونین اسکلیا کی وفات ہوئی۔ اچھا، وہاں کیا ہوا تھا؟ جب ان کی نشست خالی ہوئی تو اس وقت کے صدر اوباما نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک نئے جج کو نامزد کیا، لیکن سینٹ نے، جو کہ اس وقت اپوزیشن کے کنٹرول میں تھی، اس نامزدگی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ واہ، مطلب انہوں نے نامزدگی کو مسترد نہیں کیا بلکہ اس قانونی اور آئینی عمل کو ہی سرے سے روک دیا۔ بالکل، امریکی تاریخ میں اس طرح کی خلاف ورزی کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یہ آئینی ہارڈ بال کی سب سے بڑی مثال تھی، جہاں قانون کی کسی واضح شق کو تو نہیں توڑا گیا، لیکن جمہوری روایات اور تحمل کو مکمل طور پر پامال کر دیا گیا۔ جب ہم ان تمام مثالوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، جب اصولوں کی اس طرح مسلسل خلاف ورزی ہوتی ہے تو معاشرہ اسے بدتدریج معمول سمجھنے لگتا ہے۔ جی، لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو چیز کل تک ایک بہت بڑا سکینڈل سمجھی جاتی تھی، آج لوگ کہتے ہیں خیر ہے، سیاست میں تو یہ سب چلتا ہے۔ سورسز اسے ڈیفائننگ ڈیوینسی ڈاؤن کہتے ہیں۔ اخلاقی اور اصولی معیار اس قدر گر جاتا ہے کہ غیر معمولی، شرمناک اور خطرناک رویے قابل قبول ہو جاتے ہیں، اور جمہوریت کی موت اسی طرح بدتدریج چھوٹے چھوٹے قدموں سے واقع ہوتی ہے۔ کوئی ایک بڑا دھماکہ نہیں ہوتا، بس نظام اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی مینڈک کو آہستہ آہستہ گرم پانی میں ابالا جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔
اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ تحریری قوانین چاہے وہ کتنے ہی شاندار، مفصل اور جامع کیوں نہ ہوں، کبھی اکیلے کسی نظام کو آمریت سے نہیں بچا سکتے۔ سیاستدانوں کا روزمرہ کا طرز عمل، ان کی ایک دوسرے کے لیے باہمی رواداری ہی اہم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بے پناہ آئینی طاقت ہونے کے باوجود اس کے بے دریغ استعمال سے غریز ہی جمہوریت کو زندہ رکھتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ جمہوریت کا سارا انحصار محض قانون کی کتاب پر نہیں، بلکہ ان اخلاقی اور سیاسی روایات پر ہے جو ہم خود طے کرتے ہیں اور جن کا ہم احترام کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک چپتا ہوا اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو انہی حقائق سے اخذ کیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 20ویں صدی میں امریکہ میں جو بے مثال سیاسی استحکام، دو طرفہ تعاون اور اداروں کا احترام نظر آیا، اس کی دراصل ایک بہت بڑی اور تکلیف دہ قیمت ادا کی گئی تھی۔ وہ قیمت 1870 کے اس سیاسی سمجھوتے کی صورت میں ادا کی گئی تھی جس نے اقلیتوں اور بالخصوص سیاہ فام افراد کو مساوی حقوق سے محروم رکھا۔ یعنی سیاستدانوں کے درمیان وہ امن، وہ رواداری، دراصل معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو سیاست سے باہر رکھ کر قائم کی گئی تھی۔ تو آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آج کی یہ شدید سیاسی جنگ، یہ شدید قطبیت اور اداروں کا آپس میں یہ ٹکراؤ دراصل ایک حقیقی، مساوی اور کثیر النسلی جمہوریت قائم کرنے کی وہ تکلیف دہ قیمت ہے جو ہمیں آج ادا کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا استحکام صرف برابری کی قربانی دے کر ہی حاصل کیا جا سکتا تھا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ہمارے آخری حصے میں شامل ہوں جہاں ہم ان محافظوں کا حتمی امتحان اور جمہوریت کو بچانے کے لائحہ عمل کا جائزہ لیں گے۔ آج کا موضوع تو کافی گہرا ہونے والا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اپنی اس لمبی تحقیقی گفتگو کا چوتھا اور آخری حصہ شروع کر رہے ہیں۔ مطلب جو کتاب ہم پڑھ رہے تھے، ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، یعنی جمہوریتیں کیسے مرتی ہیں، آج ہم اس کے آخری 2 ابواب پر بات کریں گے۔ ہاں، باب 8 اور 9، جن میں اسٹیون لیوٹسکی اور ڈینیل زیبلاٹ نے ٹرمپ کے دور اور پھر جمہوریت کو بچانے کے طریقوں پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ بالکل، لیکن ایک سیکنڈ، اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے ان دعووں کی گہرائی میں اتریں، میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، وہ جو ہماری غیر جانبدارانہ تجزیے والی بات ہے نا؟ ہاں بالکل وہی۔ دیکھیں، آج کی گفتگو میں کافی سیاسی باتیں ہوں گی، مطلب دائیں بازو یا بائیں بازو کی سیاست۔ تو ہمارے سننے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صرف ان تاریخی حوالوں اور ڈیٹا کا جائزہ لے رہے ہیں جو مصنفین نے اپنی کتاب میں پیش کیے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ان کے نظریات کو سمجھنا ہے۔ صحیح، ہم کسی کا سائیڈ نہیں لے رہے۔ تو خیر، اب ہم اپنے آج کے مشن کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے آج 4 اہم نکات سمجھنے ہیں۔ پہلا، امتحان، دوسرا امتحان، جمہوریت کو بچانے کی تجاویز، اور آخری سبق۔ تو کیا ہم سیدھا پہلے امتحان سے شروع کریں؟ کیونکہ کتاب کا 8واں باب امریکی سیاست کے ایک انتہائی حساس دور کے بارے میں ہے، یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا سال۔ مصنفین کے مطابق انہوں نے ایک منتخب آمر یا الیکٹڈ آٹوکریٹ جیسی علامات ظاہر کیں۔ جی، اور جمہوری اصولوں کو چیلنج کیا۔ مصنفین کا دعویٰ ہے کہ یہ روایات کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے میں مجھے تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے۔ مصنفین نے ایک بڑی دلچسپ تمثیل دی ہے کہ اگر سیاست ایک فٹ بال میچ ہے تو یہاں ایک کھلاڑی نے مخالف ٹیم سے کھیلنے کے بجائے سیدھا ریفری پر ہی حملہ کر دیا۔ ہاں، یہ ایک بہت زبردست مثال ہے۔ لیکن امریکی صدارت کے تناظر میں، مطلب عملی طور پر، یہ ریفریز پر حملہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے کیا ثبوت دیے ہیں کتاب میں؟ اب دیکھیں، کسی بھی جمہوری نظام میں ریفریز وہ ادارے ہوتے ہیں جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، جیسے کہ عدلیہ ہو گئی یا پھر انٹیلیجنس ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، جن کا کام صرف قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو مصنفین کے مطابق ٹرمپ نے ان اداروں پر قبضہ کرنے یا انہیں اپنا وفادار بنانے کی کوشش کی۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر مصنفین FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے بقول ٹرمپ نے کومی سے ذاتی وفاداری کا مطالبہ کیا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں برطرف کر دیا گیا۔ ارے واہ! اور میرا خیال ہے نیو یارک کے اٹارنی پریت برارا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ جی ہاں، بالکل وہی ہوا تھا، انہیں بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ امریکی آئین کے تحت تو صدر کو یہ اختیار حاصل ہے نا کہ وہ ان عہدیداروں کو برطرف کر سکتا ہے۔ ہاں،
آئینی طور پر تو ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ تو پھر اگر ایک لیڈر اپنا آئینی اختیار استعمال کر رہا ہے تو مصنفین اسے جمہوریت پر حملہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ یہی تو وہ باریک لکیر ہے جو لیوٹسکی اور زیبلاٹ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مطلب ایک کام کا قانونی ہونا اور اس کا جمہوری روایات کے مطابق ہونا، یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ اچھا، یعنی قانون نہیں توڑا لیکن روایات توڑ دی۔ بالکل۔ جب آپ ان اداروں کے سربراہان کو اس لیے ہٹاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے حامیوں کی تفتیش نہ کریں، تو آپ دراصل قانون کے پیچھے موجود جو ایک روح ہوتی ہے نا، اسے مار رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد مصنفین اہم کھلاڑیوں کو سائیڈ لائن کرنے کی بات کرتے ہیں، جس میں میرا خیال ہے میڈیا کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ جی، میڈیا کو اعلانیہ طور پر عوام کا دشمن قرار دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ صحیح۔ اور مخصوص صحافیوں کو وائٹ ہاؤس کی بریفنگ سے باہر نکال دینا۔ ہاں، اور صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کے اختیارات کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنا، جیسے وہ جو پناہ گزینوں کے حامی شہر ہیں نا، جنہیں سینکچری سٹیز کہتے ہیں۔ جی، ان کے فنڈز روکنے کی دھمکیاں دینا، مطلب یہ سب اپوزیشن کو میدان سے باہر دھکیلنے کی حکمت عملی تھی۔ بالکل۔ اور پھر تیسری چیز جو مصنفین بتاتے ہیں وہ ہے کھیل کے اصول ہی بدلنے کی کوشش کرنا۔ جیسے وہ کرسکو بائن کی سربراہی میں جو الیکشن انٹیگریٹی کمیشن بنایا گیا تھا۔ ہاں، اب بظاہر تو انٹیگریٹی یا شفافیت ایک بہت ہی مثبت لفظ لگتا ہے نا۔ ظاہر ہے شفافیت تو اچھی چیز ہے، لیکن کتاب کے مطابق اس کمیشن کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد اقلیتی ووٹرز کو دبانا تھا۔ جی، ان کا یہی دعویٰ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک کمیشن آخر قانونی دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ووٹ کیسے دبا سکتا ہے؟ مطلب وہ سیدھا منع تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ ووٹ مت ڈالیں؟ نہیں، وہ براہ راست منع نہیں کرتے۔ یہ دراصل ایک اتنت پیچیدہ اور خاموش عمل ہوتا ہے۔ اچھا، کس طرح کا عمل؟ مطلب یہ بیوروکریسی اور کاغذی کارروائی کی ایسی بھول بھلیاں بنا دیتے ہیں کہ مخصوص طبقات کے لیے ووٹ ڈالنا ہی محال ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ لمبی لمبی لائنیں اور کاغذی کارروائی؟ ہاں، مثال کے طور پر ووٹر لسٹوں سے ناموں کو بہت ہی معمولی وجوہات کی بنا پر خارج کر دینا، جیسے کہ شناختی کارڈ اور رجسٹریشن فارم پر دستخط کا معمولی سفر۔ مطلب اگر سائن تھوڑا سا بھی مختلف ہے تو آپ کا ووٹ کینسل؟ بالکل۔ اور اس کے علاوہ ایسے علاقوں میں پولنگ سٹیشنز کم کر دیے جاتے ہیں جہاں اقلیتی یا غریب طبقہ رہتا ہے، تاکہ انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے گھنٹوں قطاروں میں کھڑا رہنا پڑے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اب ظاہر ہے یہ سب انتظامیہ تبدیلیاں لگتی ہیں، لیکن ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انتخابی میدان کا جھکاؤ مستقل طور پر ایک ہی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کھیل کے اصول کیسے خاموشی سے بدلے جاتے ہیں، لیکن یہاں میں مصنفین کے اس پورے بیانیے پر ایک اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی، کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں، ہم نے بھی اس پہلی امتحان کی بات کی جہاں روایات پر حملے ہوئے، لیکن اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں تو عدالتوں نے سینکچری سٹیز کے فنڈز روکنے کے احکامات کو مسترد کر دیا تھا، ہے نا؟ ہاں، عدالتوں نے تو روک دیا تھا۔ اور پریس نے بھی اپنا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ ریپبلکن پارٹی کے اپنے سینیٹرز جیسے جان مکین اور باب کورکر نے کئی معاملات پر سرخ لکیریں کھینچیں اور مخالفت کی۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظام دراصل کامیابی سے کام کر رہا تھا؟ مطلب جب گارڈ ریلز یا حفاظتی جنگلے ٹوٹے ہی نہیں تو پھر مصنفین کے نزدیک اصل خطرہ کیا تھا؟ کیا یہ محض ایک شور تھا؟ یہ اعتراض بظاہر بہت مضبوط لگتا ہے، اور کتاب میں مصنفین نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل خطرہ آئین کا اچانک ٹوٹنا نہیں تھا، بلکہ روایات کا ٹوٹنا تھا۔ روایات کا ٹوٹنا مطلب؟ اس مقام پر وہ ماہر سماجیات ڈینیل پیٹرک موئنی ہان کا ایک تصور پیش کرتے ہیں جسے ڈیفائننگ ڈیوینسی ڈاؤن کہتے ہیں، یعنی معیار کا بتدریج گرنا۔ اچھا، یہ ڈیفائننگ ڈیوینسی ڈاؤن ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ جب کسی معاشرے میں جھوٹ، بدتمیزی اور میڈیا پر حملے معمول بن جائے نا، تو معاشرہ ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ ایک دن اچانک آئین معطل ہو جائے گا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس غیر آئینی رویے کی عادت ہو جائے گی۔ بینی اور معاشرہ اس خلاف ورزی کو روکنے کے بجائے اپنی برداشت کی حد کو بڑھا لیتا ہے۔ جسے آؤٹریج فٹیگ یا غصے کی تھکاوٹ بھی کہتے ہیں۔ مطلب لوگ ہر روز تو سڑکوں پر آ کر احتجاج نہیں کر سکتے نا۔ بالکل۔
تو رفتہ رفتہ جو بات چند سال پہلے کسی بھی سیاستدان کا کریئر ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی، وہ اب محض ایک ٹویٹ یا ایک دن کی خبر بن کے رہ جاتی ہے۔ اور وہ جو کتاب میں مونٹانا کے امیدوار گریگ گیان فوٹے کی مثال دی گئی ہے، وہ تو واقعی حیران کن ہے۔ ہاں، وہ تو اس نظریے کی ایک مکمل عکاسی ہے۔ مطلب الیکشن سے عین ایک دن پہلے اس شخص نے ایک صحافی پر جسمانی حملہ کیا، اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور پھر بھی وہ الیکشن جیت گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک معاشرہ اتنے کھلے تشدد کو انعام سے نوازے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ شدید سیاسی تفریق ہے جسے ہم پولرائزیشن کہتے ہیں۔ یعنی معاشرہ اتنا منقسم ہو چکا ہے؟ جی، جب تفریق ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو قبائلی ذہنیت جمہوری اصولوں پر غالب آ جاتی ہے۔ قبائلی ذہنیت سے آپ کا مطلب ہے کہ بس اپنی ٹیم کو جتانا ہے چاہے کچھ بھی ہو؟ بالکل۔ ووٹرز یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے امیدوار نے ایک غلط حرکت کی، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے ووٹ نہ دیا تو دوسری پارٹی جیت جائے گی، جو کہ ہماری نظر میں ملک کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ مطلب برائی کو اس لیے برداشت کر لو کیونکہ مخالف اس سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ جی، اور یہیں سے وہ حفاظتی جنگلے اندر سے گلنا شروع ہوتے ہیں، جس کا مصنف بار بار ذکر کرتے ہیں۔ تو جب سیاسی معیار اس حد تک گر جائے اور جنگلے مکمل طور پر گل جائیں تو وہ منظرنامہ کیسا نظر آتا ہے؟ کتاب کے 9ویں باب میں مصنفین مستقبل کے کچھ منظرنامے پیش کرتے ہیں، جن میں سب سے خطرناک منظرنامہ بغیر گارڈ ریلز کی سیاست کا ہے۔ یعنی پالیٹکس وداؤٹ گارڈ ریلز؟ ہاں، اور اس کی مثال وہ نارتھ کیرولائنا سے دیتے ہیں، جہاں شدید جیری مینڈرنگ کے ذریعے ایک نہ ختم ہونے والی ادارہ جاتی جنگ چھیڑ دی گئی۔ ذرا یہ جیری مینڈرنگ والی اصطلاح تو کھولیے گا، یہ دراصل ہے کیا اور یہ کیسے ایک ریاست کی سیاست کو مفلوج کر دیتی ہے؟ جیری مینڈرنگ اصل میں انتخابی حلقہ بندیوں میں اس طرح سے ردو بدل کرنے کا نام ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ نقشے پر لکیریں کھینچ کر اپنے ووٹرز کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتی ہے۔ اچھا، اور مخالفین کے ووٹرز کا کیا کرتی ہے؟ مخالفین کے ووٹرز کو اس طرح تقسیم کرتی ہے کہ ان کی طاقت ہی ختم ہو جائے۔ یعنی وہ حلقے ہی ایسے بنا دیتے ہیں کہ اپوزیشن کبھی جیت ہی نہ سکے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ جمہوریت میں عام طور پر ووٹرز اپنے سیاستدانوں کو چنتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جیمانڈرنگ میں سیاستدان اپنے ووٹرز کو چنتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو جمہوریت کی پوری روح ہی الٹ گئی۔ بالکل، نارتھ کیرولائنا میں یہی ہوا۔ وہاں جب ایک پارٹی نے حلقہ بندیوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو ان کے سیاستدانوں کے دل سے الیکشن ہارنے کا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ اور ظاہر ہے، جب ہارنے کا ڈر ختم ہو جائے تو پھر اعتدال پسندی کی یا بیچ کا راستہ نکالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ پھر آپ کو عام ووٹر کو تو خوش نہیں کرنا ہوتا، بلکہ صرف اپنی پارٹی کے انتہائی شدت پسند حامیوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اندھی گلی والا حساب ہو گیا۔ جی، اس سے پوری ریاست میں ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جہاں اپوزیشن کے اختیارات چھینے گئے، گورنر کی طاقت کم کی گئی، اور سیاست بس ایک کھیل بن گئی جس میں مخالف کو تباہ کرنا ہی مقصد رہ گیا۔ یہ سن کر میرے ذہن میں، اور یقیناً ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بھی، ایک بہت ہی قدرتی سا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں، کیا؟ مطلب فرض کریں کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ مخالف سیاسی فریق بے ایمانی کر رہا ہے، جیری مینڈرنگ کر رہا ہے، اداروں کو دبا رہا ہے، تو ایسے میں وہ یہ دلیل کیوں نہ دے کہ ہمیں بھی لوہے کو لوہے سے کاٹنا چاہیے؟ مطلب جیسا دیس ویسا بھیس؟ ہاں نا، اگر مخالف ٹیم شطرنج کے بورڈ پر مکے مار رہی ہے تو آپ کب تک خاموشی سے مہرے چلتے رہیں گے؟ کیا مصنفین کے مطابق ڈیموکریٹس کو بھی ریپبلکنز جیسی ہی سخت حکمت عملی نہیں اپنانی چاہیے؟ یہ بہت عام سا سوال ہے، لیکن مصنفین اس رجحان کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے کانسٹیٹیوشنل ہارڈ بال یا آئینی ہارڈ بال کا نام دیا ہے۔ اچھا، وہ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ سختی سے متنبع کرتے ہیں کہ یہ انتقامی سیاست جمہوریت کی رہی صحیح روایات کو بھی تباہ کر دے گی۔ لیکن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو آپ تو ہار جائیں گے نا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر آپ ایک آمرانہ رویے کو روکنے کے لیے خود بھی وہی غیر روایتی اور جارحانہ ہتھ کنڈے اپنائیں گے تو آپ شاید ایک الیکشن تو جیت جائیں، لیکن آپ اس پورے جمہوری ڈھانچے کو جلا کر راکھ کر دیں گے جسے آپ بچانے نکلے تھے۔ یعنی اگر گھر کو آگ لگی ہو تو میں اپنے پڑوسی سے اس بات پر لڑنے نہیں بیٹھ جاؤں گا کہ پچھلے سال اس نے میرا کچرا دان کیوں توڑا تھا۔ مجھے بس اسے بالٹی پکڑانی ہے اور مل کر آگ بجھانی ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ یہ بالکل اس حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے جو مصنفین نے تجویز کی ہے۔ تو پھر مصنفین کے نزدیک اصل حل کیا ہے اس پوری صورتحال سے نکلنے کا؟ اصل حل باہمی برداشت یا میوچول ٹالریشن کو بحال کرنا ہے۔
اور یہ باہمی برداشت آئے گی کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ جو لوگ ہم سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں وہ ملک کے غدار یا دشمن نہیں ہیں۔ مصنفین کے مطابق نجات کا راستہ ایک وسیع اور کثیر النسل اتحاد بنانے میں ہے، جسے وہ براڈ ملٹی ریشل کولیشنز کہتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ کثیر النسل اور وسیع اتحاد سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، مگر اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ کیا اس کا مطلب بس یہی ہے کہ ہم خیال لوگ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں؟ ہرگز نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنفین ایک تلخ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد صرف ہم خیال لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کن کو شامل کرنا ہوگا اس میں؟ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اتحاد بنانا ہوگا جن کے ساتھ آپ کے شدید نظریاتی اختلافات ہیں۔ اس میں آپ کو کاروباری شخصیات کو لانا ہوگا، مذہبی رہنماؤں جیسے ایونجیلیکلز کو ساتھ میں لانا ہوگا، اور مخالف سیاسی نظریات رکھنے والوں کو بھی۔ مطلب جمہوریت بچانے کے لیے آپ کو اپنے کچھ اصولی مطالبات پر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، عارضی طور پر صحیح، لیکن سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ یہ تو سیاست کی بات ہو گئی، لیکن مصنفین اس معاشرتی غصے کی بھی نشاندہی کرتے ہیں جو ان شدت پسند لیڈرز کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ ہاں، وہ معاشی عدم مساوات والی بحث جو کہ اس غصے کی اصل جڑ ہے۔ بالکل، اور وہاں وہ ایک بڑی دلچسپ بحث چھیڑتے ہیں کہ معاشی پالیسیاں کیسی ہونی چاہیے، مطلب مخصوص طبقات کے لیے یا سب کے لیے۔ جی، وہ مینز ٹیسٹڈ پروگرامز کی مخالفت کرتے ہیں اور یونیورسل پروگرامز کی حمایت کرتے ہیں۔ ذرا یہ مینز ٹیسٹڈ اور یونیورسل کا فرق سمجھا دیں گے، اور اس کے پیچھے معاشی اور نفسیاتی منطق کیا ہے؟ ضرور۔ دیکھیں، مینز ٹیسٹڈ پروگرامز وہ ہوتے ہیں جو صرف مخصوص غریب یا اقلیتی طبقے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے بے روزگاری الاؤنس یا مخصوص فوڈ اسٹیمپس وغیرہ۔ ہاں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت صرف کسی ایک طبقے کے لیے امداد دیتی ہے تو معاشرے کا وہ درمیانہ طبقہ جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ کیسا احساس؟ کہ ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ ہاں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی محنت کی کمائی ان لوگوں پر خرچ ہو رہی ہے جو بظاہر کوئی کام نہیں کر رہے یا جو ان کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو یہ چیز پھر نسلی تعصب اور طبقاتی غصے کو جنم دیتی ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس جب حکومتیں یونیورسل پروگرامز لاتی ہیں، یعنی سب کے لیے یکساں پالیسیاں، جیسے کہ سب کے لیے مفت تعلیم یا صحت کی سہولیات، جی، تو ان پروگرامز کا فائدہ بلا تخصیص ہر شہری کو ہوتا ہے۔ جب ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا ٹیکس اسی کی فلاح پر بھی خرچ ہو رہا ہے تو معاشرے میں ایک یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک سڑک صرف مخصوص لوگوں کے لیے بنائی جائے تو باقی لوگ اس پر چلنے والوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر سب استعمال کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بالکل، اور یہ سماجی تحفظ ہی وہ ڈھال ہے جو شدت پسند لیڈرز کی نفرت انگیز نعرے بازی کو بے اثر کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان تمام باتوں کو، خاص طور پہ اتحاد والی بات کو، ایک بڑی تاریخی تصویر میں رکھ کر دیکھیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں امریکہ نے ایسی مفاہمت کی بہت بھاری قیمت چکائی تھی۔ آپ 1870 کے سمجھوتے کی بات کر رہے ہیں نا، دی کمپرومائز آف 1877؟ جی بالکل، اس نے خانہ جنگی کے بعد کی شدید سیاسی تفریق کو تو ختم کر دیا، لیکن اس کی قیمت اقلیتوں نے چکائی تھی۔ وہ امریکی تاریخ کا ایک تاریخ ترین سبق ہے۔ اس وقت ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے فیصلہ کیا کہ وہ آپس کی لڑائی ختم کر کے ملک کو آگے لے کر چلیں گے۔ سفید فام اشرافیہ نے آپس میں ہاتھ ملا لیا تھا اور ان وفاقی فوجوں کو جنوبی ریاستوں سے نکال لیا جو وہاں سیاہ فام امریکیوں کے حقوق کی حفاظت کر رہی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 100 سال تک اقلیتوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا۔ تو مصنفین کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اتحاد تو بنانا ہے، لیکن اس پرانے ماڈل کی طرف واپس نہیں جانا۔ در حقیقت امریکہ کا اصل چیلنج اب ایک ایسی کثیر النسل جمہوریت بنانا ہے جہاں سیاسی اور سماجی مساوات ہو، ایک ٹرو ملٹی ایتھنک ڈیموکریسی۔ اور اسی لیے یہ ایک جاری جدوجہد ہے۔ مصنفین نے اپنی اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک مشہور امریکی مصنف ای.بی. وائٹ کا بڑا خوبصورت قول پیش کیا ہے۔ جی، اور وہ قول دراصل اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت یہ احساس ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ آدھے سے زیادہ وقت درست ہوتے ہیں۔ کتنا گہرا خیال ہے! یہ محض قانون نہیں ہے بلکہ برداشت، شائستگی اور ایک مشترکہ مقصد کا نام ہے۔ بالکل،
یہ تمام حقائق جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یہ ہمارے سننے والوں کے لیے اس لیے اہم ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ جمہوریت کا دفاع صرف سیاستدانوں کا کام نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہر شہری کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ بالکل، لیجنڈز اینڈ لینڈز کے اس طویل اور معلوماتی سیزن کو باقاعدگی سے سننے پر ہم آپ سب کے بے حد مشکور ہیں۔ جی ہاں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کے ساتھ یوں ہی جڑے رہیں، کیونکہ اگلا سفر عظیم سلطنتوں کی تاریخ اور فاتحین کے ان رازوں پر مبنی ہوگا جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تو ملتے ہیں اگلے سیزن میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔